على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ. تمام سامعین کرام، حاضرین محترم اور اسی وساطت سے دنیا بھر میں تمام احباب اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے جمعہ مبارک کی اس مبارک اجتماع پر ہونے والے خطاب کو سماعت بھی کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا کر دیتا ہے. یہ اکٹھا ہونا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. جس کو وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب وہ اسے حشر میں بھی اسی ذکر کے ساتھ معاف کر کر اپنے قرب میں بلانا چاہتا ہے. آج کے مضمون کے لیے میں نے 2 مقامات سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی. مضمون اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و ناگزیریت. سورہ احزاب شریف کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم، بے شک تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ و نمونہ ہے. جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. یہ آیت مقدسہ اپنے اعتبار معنی پر بہت ہی پڑھی جاتی ہے، مگر پڑھنے کے ساتھ اس پر غور کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر تفکر کرنا اور تدبر اور تفکر کے لیے اس انداز میں دیکھنا کہ اس میں کیا خاصیت ہے کہ رب نے اس آیت کو قرآن کی آیت کہا ہے. آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیت روشنی کو کہتے ہیں. اب روشنی لینے کے لیے انسان کا ذہنی طور پر روشن ہونا بڑا ضروری ہے. اگر عقیدہ روشن نہیں ہوگا، یعنی نفس کے انداز میں دیکھے گا،
تو روشنی کبھی روشنی نہیں دیتی، بند دروازوں پر کبھی روشنی نہیں آیا کرتی، چاہے باہر وہ جتنی جگمگائے، جب تک کہ وہ دروازہ کھول کر اس کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ اسی طرح یہی روشنی جو رب باری تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن کی صورت میں آئی، کبھی رب تاریک اور صرف بشری جسد والے پر نور نہیں اتار سکتا، رب نے نور قرآن کے لیے نور مصطفیٰ کو چنا، اور کمال انزال قرآن یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ نے جس مصطفیٰ کو چنا، جس حالت میں بھیجا، وہ حالت بھی نورانیت کی نہیں تھی۔ نورانیت موجود تھی، مگر میرے آقا شان بشریت کے ساتھ قرآن کے نور کو اپنے دل پر، قلب پر اتار رہے ہیں۔ یہاں پر ایسے ایک نقطہ آیا، اس پر اب بحث کی ہے علماء نے کہ وحی کے طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن نور ہے، تو نورانی طریقے میں کیا ہوتا تھا؟ کیا آقا علیہ السلام کا قلب اطہر وہ نوری شکل اختیار کر لیتا تھا کہ جس پر قرآن اترتا تھا؟ توجہ رکھنی ہے، یہ بات ہٹ کر معلوم سے کہ میں مضمون پر آ جاؤں گا۔ دوسرا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت سے نکل کر نورانیت والے بن جاتے تھے، یا آقا علیہ السلام حالت بشریت میں ہی نور کو اٹھانے والے بن جاتے تھے؟ اس کی درمیانی رائے یہ ہے، رب نے اپنے مصطفیٰ کو نور و بشریت کے اس سنگم پر بنایا تھا کہ مصطفیٰ کو جبرائیل کو تک کر اپنا آپ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مصطفیٰ کے سامنے تو جبرائیل کی بدل کر آتا تھا۔ اب شان نورانیت سیدنا جبرائیل کی علیحدہ ہے، مگر ان کا بشری صورت میں آنا اس کی آگے حکمت اپنی جگہ ہے، مگر اس میں بھی شان مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آقا کا قرآن اترنا، اور رب کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، سونے آپ جو پڑھتے ہیں نا قرآن، یہ ہم تمہیں پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تنسیٰ، تو بھولے گا نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سبحان اللہ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور ہر چیز اس پہ کھول کے رکھا۔ تو نور کی کیفیت کو تاریکی والا نہیں اٹھا سکتا، نور کے لیے نور والا ہونا چاہیے۔ تو حضور نوری بشر ہوئے، بشر اس لیے ہوئے کہ حضور کی اتباع ہو سکے، اور نوری اس لیے ہوئے کہ رب نے اپنی محبت کی نشانی بنائی، رب نے اپنی محبت کا استعارہ اور ذات مصطفیٰ کو قرار دیا۔ اب رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ علیہ السلام کی دو شانیں ہیں، ایک شان افضلیت ہے اور ایک شان آقا علیہ السلام کا کام اتباع کا اسوہ حسنہ کا ہونا ہے۔ شان اتباع ہمارا متبعین میں ہونا، اتباع فالوور ہونا، یہ دو شانیں۔ حضور کا قابل اتباع ہونا یہ بھی شان ہے، اور حضور علیہ السلام کا ہم جیسا نہ ہونا یہ بھی شان ہے۔ بات آ رہی سمجھ؟ حضور علیہ السلام کا ہم جیسا نہ ہونا، دکھ کر ہم جیسا نہ ہونا یہ بھی شان ہے، اور حضور علیہ السلام کا اتباع والا ہونا کہ ان کی اتباع کی جائے یہ بھی شان ہے۔ ان دونوں کو ملائیں تو ذات مصطفیٰ کی سمجھ لگتی ہے۔ اچھا اور آسان کر دیتا ہوں، اتباع ہو جائے تو بندگی ہے، مطلب اگر آقا کی اتباع میں ہو جاؤ تو رب کی بندگی ہے، اور آقا سے پیار ہو جائے تو یہ رب کی محبت ہے۔
آئی بات سمجھ؟ اگر اس کی اتباع کر لو تو رب کے بندے بن جاؤ، اور اگر اس سے محبت کر لو تو رب والے بن جاؤ، اور دونوں کو ملا لو تو ابو بکر عمر عثمان ولی بن جاؤ۔ یہ شہادت عقیدہ اپنے مصطفیٰ۔ اب اسوہ رب باری تعالیٰ نے اس آیت کو دوبارہ پڑھیں تو کہا بہترین نمونہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات تمہارے لیے۔ اسوہ ہے لمن کان یرجو اللہ، جو کوئی تم میں سے اللہ سے ملاقات چاہتا ہے۔ کیا؟ اچھا، اس آیت میں ایک ذہن میں سوال آ جائے، ہم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں، عقیدہ ہے نا ہمارا؟ تو پھر رب کو کہنا چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ مگر رب نے ایسا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ رب نے کہا میں اس زندگی کی قید والا نہیں ہوں جس طرح تم ہو، میں تو الحی القیوم ہوں، میں حی القیوم کی ذات والا ہوں، شان والا ہوں، تو میں تمہاری طرح زندگی نہیں گزارتا۔ اب وہ تمہاری طرح دکھے، اب وہ تمہاری طرح نظر آئے، تمہاری طرح بازاروں میں چلے، تمہاری طرح کھائے، تمہاری طرح پیے، تمہاری طرح بولے، تمہاری طرح کا جسم رکھے، اور پھر میرا بھی ہو، یہ جو تمہارے جیسا نظر آئے اس میں اتباع ہو جائے، اور محبت یہ ہو جس زمین پر وہ آ جائے مخلوق ہونے کے باوجود اس شہر کی قسمیں میں کھاؤں، وہ جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ پہ مثل ہو جائے، جس کپڑے کو چھو جائے وہ کپڑا پہ مثل ہو جائے، جس جانور پر بیٹھ جائے وہ جانور بے مثال ہو جائے، وہ جہاں جہاں سے گزرتا جائے وہاں وہاں اس جگہ کو فضیلت دیتا چلا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا فضیلت والا ہو گیا، تو رب نے کہا کہ میری ذات تو اس سے پاک ہے، میری ذات تو رب نمونے سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں ہو سکتی۔ تو رب باری تعالیٰ تو پھر کیا کرے؟ تجھ سے ملاقات چاہتے ہیں، تیرا دیدار چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تیرا قرب چاہتے ہیں، تجھ سے پیار کا دعویٰ ہے، اس پیار کی نشانی کیا ہے، اس کے کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو کوئی مجھ سے ملاقات چاہتا ہے مصطفیٰ کو اپنا بنا لو، حضور کے اسوہ کو اختیار کر لو، حضور علیہ السلام کے اسوہ کو اتباع والا بنا لو، اس کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، اس کے متبع بن جاؤ، اس کے فالوور بن جاؤ، اس کو ماننے والا بن جاؤ۔ جو کوئی در مصطفیٰ کا محتاج بن کر، در مصطفیٰ کا بھکاری بن کر، در مصطفیٰ کا سائر بن کر اس ذات سے محبت کر کے اس کے رنگ کو اپنے رنگ پر چڑھا لے گا، لمن کان یرجو اللہ، میں اس سے قیامت پر کی ملاقات کروں گا۔ کیا پتا لگا؟ زندہ باد، اللہ سلامت، اللہ آباد رکھے، اللہ خوش رکھے، جذبات کو اللہ کمال دے اور حضور کی اتباع والا رکھے، محبت والا۔ اب عرض کر رہا ہوں یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ خود محتاج بنا رہا ہے حضور کا، اللہ سیرت اور ذات مصطفیٰ کا محتاج بنا رہا ہے، اللہ خود محتاج بنا رہا ہے، ہمیں اللہ کو کیا پڑی، مالک کیوں بنا رہا ہے؟ اب رب باری تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کے ذریعے اپنی بات کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ تو کیوں اختیار کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اصل میں وجہ یہ ہے رب کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی محبت کو پھیلانے کی وجہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے ساری میری محبت کو جان جائیں، اس کو چاہتا ہے وہی پہچان ہے،
جان پہچان کی بھی ضرورت نہیں، مگر میں اس لیے پہچانا جاؤں کہ میں رب مصطفیٰ ہوں۔ تو جس طرح میں ہوں اس طرح تم بھی ذات مصطفیٰ کے ذریعے آؤ، حالانکہ اللہ کریم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا اس وقت حسنا۔ اچھا یہاں پہ ایک لطف والی بات، رب نے ذات مصطفیٰ کے سیرت کو اور ذات مصطفیٰ کو ہمارے لیے مشعل راہ اور اللہ کی قربت کا ذریعہ رب نے بنایا۔ اب اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ رب کے سوا کسی سے مدد نہیں ہو سکتی، یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، مگر جس کو اللہ اذن دے دے، اللہ نے اذن دیا اپنے نبیوں کو۔ آپ یہ بتائیں قرآن میں آیا ہے مدد کرنا کس کا کام ہے اور مدد طلب کرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا ہے؟ ہم میں سے جتنے بیٹھے کوئی ایک عقیدہ بتائیں جو کہ اللہ کے سوا یا اللہ کے اذن کے بغیر کی مدد کر سکتا ہے؟ کر سکتا؟ ہم کیا پڑھتے سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مالک صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں اب اسی رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ کس سے مدد حاصل کرو؟ مالک مدد تو تیری طرف سے ہے، نماز کہاں سے آ گئی؟ اب نماز کسی شخص کا نام ہے، صبر کسی شخصیت کا نام ہے، صبر کسی نبی کا نام ہے، صبر کسی رسول کا نام ہے۔ صبر رب باری تعالیٰ کی ذات، جس طرح ہم تکلیفوں پر برداشت کرتے ہیں، رب ایسا ہے، رب ان سے پاک ہے، تو صبر بھی ہمارے لیے ہے۔ کیا رب کسی کی نماز نعوذ باللہ من ذالک پڑھتا ہے؟ کسی کی عبادت کرتا ہے؟ اب نہ صبر کا کوئی وجود ہے اور نہ نماز کا کوئی وجود ہے، بظاہر کس کو چھو کر دیکھ سکے اس کی کوئی امبوڈیمنٹ ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صبر والے کے لیے کسی صابر کی ضرورت پڑے گی اور نماز کے لیے کسی نمازی کی ضرورت پڑے گی۔ تو رب نے جسے صبر کی انتہا بنایا وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ آقا نے فرمایا تمام نبی ستائے گئے مگر جتنا میری امت نے مجھے ستایا اتنا کسی نے کسی کو نہیں ستایا۔ اس سے پتہ کیا لگا؟ حضور سے بڑا صبر والا کوئی نہیں، اور ہم صبر کے لیے بھی محتاج میرے مصطفیٰ تھے۔ نماز کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی، چاہے کہ کوئی کسی بھی طریقے سے نماز پڑھے، مگر اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ فلاں کتاب میں پڑھا، وہ کہے گا میں نے حدیث کی کتب میں اپنے آئمہ اور اسلاف کو دیکھا ہے کہ حضور کا طریقہ یہ بھی رہا ہے۔ تو نمازی نماز کے لیے محتاج ہے میرے مصطفیٰ۔ تو یہ عقیدہ غلط ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے سوا کسی اور سے، اس کے محبوبوں سے نہیں مانگ سکتے۔ اگر یہ عقیدہ درست ہوتا تو رب کبھی بھی اسوہ حسنہ کی خیرات کے لیے مصطفیٰ کی جانب نہ چلاتا۔ رب نے چلایا ہی اس طرف ہے کہ ادھر جاؤ، اس در کے بھکاری بنو۔ اگر خلق چاہیے تو مصطفیٰ کو تکو، معاش چاہیے تو مصطفیٰ کو تکو، محبت چاہیے تو مصطفیٰ کو تکو، بندگی چاہیے تو مصطفیٰ کو تکو۔ ہر معاملے میں اولاد والا بننا ہے تو مصطفیٰ کو تکو، احساس والا بننا ہے تو مصطفیٰ کو تکو، حکمران بننا ہے تو مصطفیٰ کو تکو، معاشرے میں معاملات کرنے ہیں تو مصطفیٰ کو تکو۔ اس وقت حسنہ، جس طرح میں نے محبوب کا سراپا حسین بنایا ہے اسی طرح میں نے مصطفیٰ کی زندگی بھی حسین بنائی ہے، وہ کسی سے جدا نہیں ہے۔ یہ رب باری تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کی بات کی ہے۔ اب لفظ اسوہ کے بے شمار معنی، اسوہ کا ایک معنی ہوتا ہے قدوہ، پیشوا و امام، اسی طرح رہنما کو بھی اسوہ کہتے ہیں، نمونے کو بھی اسوہ کہتے ہیں، مگر قدوہ میں اسوہ میں خاص فرق یہ ہے، قدوہ میں برائی کی طرف بھی بندہ جا سکتا ہے،
کسی کی غلط پیروی کی طرف بھی جا سکتا ہے. لفظ اسوہ میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں لفظ رب نے جو قرآن اتارا مصطفیٰ پر، اس کے لیے آقا کی اتباع کے لیے جو لفظ بھی چن رہا ہے وہ بھی قیامت تک کوئی ایسا لفظ نہ ہو رب چاہتا ہے جس میں کوئی کجی کا پہلو نکلے. یہ شان مصطفیٰ ہے جو رب بیان کر رہا ہے. رب اپنے محبوب کے لیے لفظ بھی چن چن کے لا رہا. اسوہ، اور اسوہ کا ایک معنی یہ بھی ہے الاسوہ والاسوہ لغتان وہو ما یتأسی به الحزین ان یتعسی به. ہائے ہائے ہائے. کہا دکھیو بلال تجھے بہت دکھ دیا نا امیہ نے. سلمان فارسی تو 250 سال تک بکتا رہا میرے لیے. 250 لمبی عمر پائی آپ. میں پھر دوبارہ 200 سال سے زیادہ 250 سال عمر پائی سلمان فارسی. کتنی؟ ہاں وہ پھر وقت آیا تو پھر ان پر بھی گفتگو کبھی رہا. لمبی عمر پائی. اے سہیب رومی تو بھی میری خاطر تکلیفیں برداشت کرتا رہا. اے خبیب تو نے اپنی ننگی پیٹھ کو سلط تمہیں کوئلوں پر رکھ دیا مگر پھرا نہیں نا. آپ بتاتا ہوں اسوہ کہتے ہیں جب کوئی غم سے بھر جائے، جب کوئی غم زدہ انتہا کا ہو جائے اور غمی کی کیفیت اس پر طاری ہو جائے تو جسے تک کر تسلی ہو جائے اس شخصیت کو اسوہ والا کہتے ہیں. کہا جہان کے دکھیوں تم اپنے دکھ کیا دیکھتے ہو، میرے مصطفیٰ کو تکو دیکھو کہ دکھ رہتا ہے. ایک معنی. دوسرا معنی تم نے اپنے کیا دکھ بتانے، میرے محبوب کو تکو. پیدا ہوا تو ابو جی کو نہیں دیکھی جب اب آپ آئے. 6 سال کی عمر کو پہنچے تو امی جی کا بھی وصال ہو گیا. 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا جان کا بھی وصال ہو گیا. عروج پر زمانہ ہے آقا کے دین کا نظام کا جد و جہد عروج پر. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا. سیدنا ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا. دیکھتے جائیں یہ سارا ماجرا. رب کہتا ہے اپنی زندگیوں کے دکھ بھی دیکھتے جاؤ میرے اور تم اپنے دکھ کا مداوا چاہو تو جس طرح میرے محبوب کا ذکر تمہیں سکون دیتا ہے اس طرح میرے محبوب کی زندگی پڑھنے سے بھی تمہیں سکون مل جائے. رب یہ بتانا چاہتا ہے ہم اصل میں دکھوں میں اس لیے ہیں کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ اور آقا کی بارگاہ سے یہ اتباع کی خیرات لینا چھوڑ دی. ہم دور ہو گئے. ہم فرسٹریشن کا شکار اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر محبت کر سکیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم سب پر کہ اللہ میں جمعہ کے دن اکٹھا کر دیتا. تو اس کا حسنہ دکھوں کو سکھوں میں بدلتا ہے، غمیوں کو خیر میں بدل دیتا ہے. تو رب نے کہا جو کوئی مجھ سے ملاقات چاہتا ہے دکھی ہے وہ میرے مصطفیٰ والا بن جائے اور ان کی اتباع والا بن جائے، میں اسے سکھ والا بناؤں. تو رب باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اب اس نمونہ میں اگلی بات سمجھ لیں. نمونہ صرف کسی ذات سے نمونہ لینے کے لیے نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے محبت نہ ہو. محبت کے لیے، اتباع کے لیے پہلے محبت ہونا ضروری ہے. خالی اتباع علیحدہ شے ہے، محبت ایک جدا شے ہے. اتباع محبت کے اندر نہیں ہوتی. سمجھ لگ رہی ہے؟ محبت ایک جدا شے ہے، اتباع محبت کو کامل کرتی ہے. محبت کو ایک ذہن میں سوال آتا ہے بس اتباع کرنی چاہیے. عشق مصطفیٰ کا مطلب ہے اتباع کرنا. بھائی عشق مصطفیٰ کا معنی اتباع کرنا ضرور ہے مگر اتباع بھی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. حضور کے سینکڑوں صحابہ دکھا سکتا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی بچہ بیٹھتا تھا، مسلمان نہیں تھا.
کرتا کیا تھا؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا، آقا علیہ السلام کے نالین اپنی گود میں لے کر بیٹھتا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی رکوع نہیں کرتا تھا، کوئی سجدہ نہیں کرتا تھا، بس یار کے نالین کو گود میں لے کر بیٹھتا اور حضور کو تکتا تھا۔ یہ عمل اس کا محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ مگر وہ مسلمان نہیں ہے۔ چند دن ہوئے آقا علیہ السلام کو نظر نہ آیا، حضور نے پوچھا کوئی یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے وہ؟ عرض کی آقا وہ تو بڑا بیمار ہے۔ فرمایا دیر نہیں لگانی، جلدی کرو، اٹھو اس کو پتہ لینے چلے۔ آقا علیہ السلام پتہ لینے گئے۔ اب جب پتہ لینے گئے، اس کا باپ آگے دیکھا، گھر گئے تو باپ اس کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آقا کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، میں آپ یہاں کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا آپ کے بیٹے سے ملنے آئے ہیں، بیمار ہے ہمارا بیٹا۔ وہ اسی پر ہی بک گیا، اتنا بڑا، کیونکہ وہ جانتا تو تھا نا، چاہے مانتا نہیں تھا، جانتا تو تھا نا کہ مصطفیٰ ہے، جانتا تو تھا نا، لجبال ہیں، کرم کرنے والے، اخلاق میں سب سے عالی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، اندر گئے حضور، اس نے بیٹے کی حالت دکھائی، پنجمردگی کی کیفیت، موت اور شکر کی کیفیت تاری ہے۔ آقا السلام نے اپنا دست رحمت اس کے ماتھے پہ رکھا، اس نے آنکھیں کھولی، جب ٹھنڈک آقا کے ہاتھوں کی محسوس کی، آنکھیں کھول دی، اور حضور کو تک کر پہلا کام یہ کیا کہ مسکرا پڑا، چمک پڑا کہ میرے آقا آ گئے، آقا آ گئے، آقا السلام آ گئے۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، ہم سارے بیٹھے ہیں، دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری موت کے وقت بھی ایسا ہو جائے، حضور کی بارگاہ کی خیرات مل جائے، جس کی آنکھوں میں جلوہ یار ہوگا، جس کی آنکھوں میں مدینے والے کی محبت ہوگی۔ مالک یہ بھی تیرے لیے آتے ہیں، یہ دور و نزدیک سے اپنا سب کچھ میں جانتا ہوں، یہ اپنی دکانیں نہیں کہیں کھولتے جمعہ والے دن، صرف اس لیے کہ ہم نے حضور کا ذکر سننے اور تیرے محبوب کی بات سننے اور تیرا ذکر کرنے آنا، یہ تیری خاطر آتے ہیں۔ میں ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو اپنی مارکیٹ میں حفیظ سینٹر سکتے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم یہاں ڈائریکٹ پہلے جمعہ پڑھ کر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ اب وہ شیابی کہتے ہیں، شیابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا نے کہا بیٹا مجھے اگر اتنا پیار کرتے ہو تو پھر دیر کیوں کرتے ہو، کلمہ پڑھو۔ اس نے آنکھیں گھما کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ اس نے کہا آقا السلام سے، بیٹا جو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جو محمد عربی کہتے ہیں کر دو۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور جیسے ہی کلمہ پڑھا جان جانے آفری کے سپرد کر دیا۔ آقا اسلام نے کہا اب یہ ہمارا ہے، اور روایات میں آتا ہے آقا علیہ السلام اس کی قبر میں خود لیٹے۔ کیوں لیٹے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی قیام کیا، نہ کوئی رکوع کیا کیا تھا؟ بس وہ جو آقا کے نالین سے پیار کیا تھا۔ آقا نے کہا جو ہو میرے نالین سے پیار والا اور جائے جہنم میں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ آقا خود بخشوانے کے لیے اس کو چل پڑے۔ اس سے پتہ کیا لگا؟ لوگوں، محبت ایک خود اپنا وجود رکھتی ہے، مگر یہ وجود اتباع کے ساتھ کامل ہوتا ہے، مگر محبت وجود رکھتی ہے۔ محبت کا اپنا وجود ہے، محبت ایک جذبے کا نام ہے، اتباع اس کی حقیقت کا نام ہے۔ جس طرح بغض نہیں ہوتا رذائل اخلاق میں، اب بغض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں تو بغض ہے۔ آپ کسی شخص کو پسند نہیں کرتے، نام لیا جائے، ہو سکتا ہے آپ میری وجہ سے چپ کر جائیں، مگر دل میں کہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے،
یہ بغض ہے. تو بغض خود ایک شے ہے تو نظر آ رہی ہے نا. جس طرح بغض ہوتا ہے اس طرح محبت ہوتی ہے. جس طرح بغض وجود میں ہونے کے باوجود دوسرے کو دکھتا نہیں جب تک نظر نہ آئے، اسی طرح محبت نظر نہیں آتی جب تک وہ دکھائی نہ جائے. سبحان اللہ. تکبیر. وقت کم ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے. یہ مضمون انشاءاللہ آگے بھی چلے گا اتباع کا، پھر آپ کو سمجھ لگے. اب رب باری تعالیٰ نے کہا، اس آیت پہ اور جگہ ملا تھا. رب نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ. جو دے لے لو. اب صحابہ نے اس عمل کو کیسے سمجھا؟ انہوں نے دوسری جگہ پڑھ چکے تھے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ. معلوم آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے. نقطہ سمجھنا ہے، پہلے بندہ محبت کر رہا ہے اور رب محبوب ہے. رب چاہت ہے، چاہنے کو چاہنے والا بندہ ہے. رب کہہ رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو محبوب ان سے کہو فاتبعونی، اپنی بات کرو کہ میری اتباع کرو. اب اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع کہتے ہیں کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلنا. اطاعت کا مطلب کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلنا، اور اتباع کا مطلب کہ کسی کو سمبلائز اور آئیڈلائز کر کر اس کی بات اس لیے ماننا کہ اسے پیار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شخصیت، آپ جو ہیں حج کے لیے گئے تو آپ نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ایسے پورا چکر کاٹ کر ایک وادی میں جا کر بیٹھ گئے. وہاں اونٹ بیٹھ گیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹنے لگ پڑے. صحابہ نے کہا، جو متابعین صاحب نے کہا حضور یہ کیا کیا، شیخ نے یہ کیا کیا، آپ نے سیدھا راستہ تھا، آپ چکر کاٹ کر کیوں گئے؟ کہا مجھے نہیں پتا کہ سیدھا کیا ہے الٹا کیا ہے. میں نے جب حج کے لیے مصطفیٰ کریم کے ساتھ سفر کیا، میرے مصطفیٰ نے ایسے کیا تھا، میں بھی کرتا ہوں. یہ ہے اتباع کا مفہوم. جب اپنی عقل کو نیچے کر دیا جائے، جب اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دیا جائے، جب اپنی ذات کو ختم کر کر محبوب کی ترجیح کو پسند کر دیا جائے، پھر یہ نہ کہا جائے لوگ کیا کہیں گے. ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. بس پھر یہ دیکھا جائے کچھ رہتا ہے یا نہ رہے، مگر رہے تو مصطفیٰ سے یاد رہے، آقا کی غلامی رہے، آقا سے پیار رہے. جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے اور رب کہتا ہے فاتبعونی، انہیں کہو میری اتباع کریں. پھر رب کیا جب دیتا ہے؟ پہلے تھا بندہ رب سے پیار کرتا ہے، پھر رب کہتا ہے محبوب اب یہ تیری اتباع والا ہے، یحببکم اللہ، اب میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ ہے معنی اس کا. ہمارے یہاں معاملہ ہی اور ہے. ہم نے خیرت کا نام جنو رکھ دیا ہے، جنو کا نام خیرت رکھ دیا. ہم نے ان فرق نہیں رہنے دیا. ہم نے عشق و محبت کی خیرات کو بدل دیا اور اتباع کے زاویوں کو بدل دیا. مجھے بتائیں کوئی شخص یہاں پر قوانین ہے، زیبرا کراسنگ کے قوانین ہے، اشارہ لگا ہوا ہے، اگر پولیس والا نہ کھڑا ہو کتنے رکیں گے؟ سچ بتائیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرنی چاہیے نا. ہم سمیت کرنی چاہیے. اب وہاں سے گزر رہے ہیں تو اگر نہ کھڑے ہو ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. یہ بیل دیکھیے بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو گیا. تو عرض کر رہا ہوں رولز اینڈ ریگولیشن کی پابند ہے. جب پابند ہیں تو پھر سارے پابندی کیوں نہیں کرتے؟
کیونکہ ہم پابند ہیں مگر محبت اتنی پسند نہیں کرتے اس کو، مگر اسے پسند اسی طرح کہیں پر سٹکنس آ جاتی ہے، مگر یہی چیز اگر محبت والی ہو جائے، انسان کے دل میں احساس آ جائے اور پولیس والا نہ بھی کھڑا ہو، یار میرے تیز چلنے سے کوئی آگے سے آ گیا، کسی کو مجھے نقصان ہو گیا یا اسے نقصان ہو گیا، اب جب یہ احساس آ جائے، اس احساس کو جب آپ عشق و محبت کی بارگاہ میں لے آئیں، پھر نماز پھر صرف اٹھک بیٹھک نہیں رہتی، جب محبت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے نا پھر وہ اٹھک بیٹھک نہیں رہتی ہماری طرح، پھر وہ نماز عشق کے اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہے، پھر عبادت نہیں رہتی، اس میں محبت رسول کا اصل ترکہ آ جاتا ہے، اور جب محبت رسول کا اصل آ جائے پھر اقبال کہتا ہے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائیں بھی سراپا نیاز کی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری۔ پھر عشق کی بات اور ہوتی ہے، پھر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونا ثواب ہے، زیادہ اجر ہے امام کے پیچھے۔ صحابہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے، پوچھا آقا دائیں بائیں، صحابہ سے پوچھا کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کہا جب آقا نماز پڑھتے تو آقا کو تکتے، عبادت رب کی ہے، تکنا مصطفیٰ کو کیوں؟ کہا اصل میں ہمیں کیا پتا تھا رب کون ہے، ہمیں کیا پتا تھا رب کیا ہے، ہم نے تو اپنا عقیدہ عقل پر رکھا ہی نہیں، ہم تو روز 360 کو سامنے دیکھتے تھے، مگر ہمیں انہوں نے کہا رب ہے مگر جسے تم تک نہیں سکتے، ابھی جسے تم نے تکا نہیں، وہ نظر نہیں آتا، ہم نے ان کے کہنے پر اسے مان لیا۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے جو صحابہ کو حاصل ہوئی، اور صحابہ حضور کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے، اور اطاعت و اتباع کا حال کیا ہے میں ختم کرنا۔ پھر یہ مضمون انشاءاللہ میں نے کہا نا، پھر آگے چلاؤں گا کہ اتباع اور محبت کا معنی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ حضرت ثوبان نے پوچھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آتے ہی کہا آقا میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آتے ہی کہا، صحابہ کتنے عظمت والے لوگ ہیں، لوگوں حضور سے محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے پیار کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے چاہت کا اظہار فرما رہے ہیں، تو فرمایا اچھا اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا آقا اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اپنے حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے روایت کیا، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، امام ابو نعیم نے اسے روایت کیا، امام حیثمی نے اس کو روایت کیا، پھر امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تفسیر قرآن عظیم میں اس کو روایت کیا، اور کتنی روایات، پھر اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، بے شمار ہے اس کو بڑے بڑے حوالے موجود۔ فرماتے آقا مجھے میری جان اہل و عیال اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا اچھا، پھر فرمایا وَإِنِّي لَأَقُومُ فِي الْبَيْتِ فَأَصْبِرُكَ، حضور محبت کچھ ایسی ہو گئی آپ سے، یار یہ ہوتی ہے محبت، ہماری طرح نہیں، حضور کچھ محبت ایسی ہو گئی ہے، آپ سے دور جا کر روتا گھر میں ہوں مگر یاد آپ ہی کو کرتا ہوں، فَأَصْبِرُكَ یاد آپ کو کرتا ہوں، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيكَ فَانظُرْ إِلَيْكَ، فرمایا آقا مجھے چین نہیں آتا، پھر بھی صبر نہیں آتا جب تک آ کر آپ کو تک نہیں دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ چاہت ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتُ مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة حسبت أن لا أراك۔ کہنے لگے آقا ایک سوال ہے، جب میں اپنی موت کے بارے میں اور آپ کے وصال کے بارے میں سوچتا ہوں تو سوچتا یہ ہوں کہ آپ تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا، یہ حدیث کے لفظ ہے دخلت الجنہ، یہ مان اپنے اعمال پر نہیں ہے صحابی کو، یہ حضور کی ذات پر ہے۔ آقا آپ
اب صحابی بے نمازی بھی نہیں ہو سکتا، صحابی بے عمل بھی نہیں ہو سکتا، کلو صحابہ حضور، صحابہ آدر والے تھے، تو پھر جنت وہ کہتے جنت تو ہمیں مل ہی جانی ہے. اب جو شرح دے رہا ہوں جنت ہمیں مل جانی ہے. حسیب تو اندار آقا، مگر آقا سوال یہ ہے جنت میں آپ کا دیدار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر جنت میں آپ کا دیدار نہیں تو ہم نے کیا کرنا اس جنت کا؟ آپ کا دیدار ہی ہمارا سب کچھ ہے، پھر تو یہی جنت ہے جو آقا کو تک رہے ہیں. آقا اس کے بارے میں جواب دیں. آقا اسلام خاموش ہو گئے. رب نے جبرائیل کو بھیجا، کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. میرے محبوب ان کو بتاؤ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت والے ہوں گے وہی رفقاء میں، نبوت والوں، نبیوں میں، صالحین میں، شہداء میں، اور وہی اعلیٰ علیین میں ہوں گے. اور ایک اور صحابی نے حضور سے پوچھا آقا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ دونوں کو ملا رہا، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے کہا ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ کہا آقا نمازیں روزے تو اس پر مان نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں پڑھیاں. اب صحابی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے مان عبادات پر نہیں ہے آقا، مان آپ کی ذات پر ہے. پڑھتے سب کچھ ہے مگر پتہ نہیں کیا بنے. آقا پیار آپ سے کرتے ہیں. حضور نے کہا انت مع من احببت، گھبرا نہیں، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوں. صحابہ جھوٹے کہنے لگے ہن گل بن گئی، ہن گل بن گئے. حضرت انس بن مالک نے کہا ہمیں وہ دن ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت تھا جب آقا نے اپنی رفاقت کا ہمیں پتہ نہیں. آؤ ہم بھی محبت اور اس باقی حقیقت کو جان کر اب والے بن سکیں. انشاءاللہ یہ مضمون آگے چلے گا. وما علیہ